بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، موجودہ جو ہم سبق پڑھ رہے تھے ادیب سفارش، یہ احمد الدین قاسمی کے افسانوی مجموعے کپاس کا پھول سے لیا گیا ہے۔ اب ہم اس کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ یہ صفحہ نمبر 38 سے ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ جی، صفحہ نمبر 38 پر یہ ہم نے پڑھا تھا کہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ فیقہ کوچوان جب دوبارہ ملا، 3-4 دن بابو جی کہتے ہیں میں گھر میں رہا لیکن مجھے فیقہ نہیں آیا۔ میں نے کسی سے پوچھا تو پتہ چلا کہ اس کے باپ کو وارڈ میں جگہ مل گئی ہے اور فیقہ بھی آ گیا۔ تو میں نے کہا ہاں فیقہ کام ہو گیا بھائی تمہارا؟ اس نے کہا بابو جی ڈاکٹر جبار صاحب تو مجھے ملے ہی نہیں۔ تو میں نے کہا ان سے میری فون پہ بات ہو گئی تھی۔ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا پچھلے لیکچر میں، اور اب ہم اس سے اگلا حصہ پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 38 ہے۔ فیقے کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا جب میں نے کہا کہ میں نے فون کر دیا تھا۔ فیقے کو یہ یقین ہو گیا کہ میرے باپ کے لیے بابو جی نے سفارش کر دی ہے، تو ایک دفعہ پھر احسان مندی کے جذبات سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں ممنونیت کی نمی جاگ اٹھی۔ وہ احسان مند ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ جو بندوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں۔ اور ایک وہ حضرت اقبال کا کیا شعر ہے خوبصورت کہ ہے جہاں میں وہی لوگ اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ اور فیقے نے یہی سمجھا کہ میرے باپ کے لیے فون کر دیا ہے، لہٰذا اس کی آنکھوں میں ممنونیت کی نمی جاگ اٹھی۔ وہ احسان مند ہو گیا کہ میرے باپ کے لیے سفارش کر دی گئی ہے۔ میں نے جبھی میں کہوں، اب فیقہ کہہ رہا ہے کہ جبھی میں کہوں کہ نرس بار بار یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ دیکھو بڈھے کو تکلیف نہ ہو۔ اب عزیز طلبہ، یہاں پہ یہ فون تو نہیں کیا تھا بابو جی نے، لیکن روٹین کے مطابق اتنے دن جب مریض پڑا رہا تو بالآخر اسے وارڈ میں جگہ بھی مل گئی، اور جب وارڈ میں جگہ مل گئی تو یقیناً نرسوں نے آ کر بابا جی کو چیک بھی کیا۔ تو لیکن وہ ضرورت مند جو سفارش کروا رہا ہے وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ میرے اگر بابا کو نرسوں نے پوچھا بھی ہے تو وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ میری سفارش ہے۔ پھر میں وہاں سے چلا آیا، میرے قدم آہستہ آہستہ اٹھ رہے تھے، مگر ذہن جیسے شکست کھا کر بھاگا جا رہا تھا کہ میں نے کیوں ایسا کیا، میں کتنا گھٹیا ہوں کہ میں سفارش بھی نہیں کر سکا، ایک فون نہیں کر سکا۔ ایک چھوٹا سا کام تھا، اگر میرے کہنے سے کسی کا کام ہو جاتا تو کیا تھا، رات کو نیند نے ندامت دور کر دی۔ کہتے ہیں رات گئی بات گئی، وہ رات تک میں سوچتا رہا، اور جیسے ہی رات گزر گئی جو کچھ تھا وہ سب ختم ہو گیا میرے ذہن سے، اور صبح پھر اپنے معاملات زندگی کے اندر پھر مصروف ہو گیا۔ مگر صبح ہی فیقہ دروازے پر موجود تھا، بولا آپ کی مہربانی سے داخلہ تو مل گیا تھا، پر اب انہوں نے بابا کو کوٹ لکھپت کے ہسپتال میں بھیج دیا ہے۔ جی یہ بھی ایک MCQs ہے کہ صدیقے کے باپ کو نیو ہسپتال سے کس ہسپتال میں منتقل کیا گیا؟ کوٹ لکھپت کے ہسپتال میں۔ یہ بھی لاہور کا ایک علاقہ ہے، کوٹ لکھپت کے ہسپتال میں بھیج دیا ہے۔ یہ تو بڑا ہی غضب ہوا بابو جی، آج میں اماں کو ساتھ لے کر گیا، 2 روپے گل ہو گئے۔
کچھ کیجیے. غریب آدمی کے لیے یہ بڑا مسئلہ ہے کہ وہ علاج کروائے یا خرچے پورے کرے. میں نے کہا میں ابھی جا کر ڈاکٹر جبار کو فون کرتا ہوں. میں نے فون کیا مگر ڈاکٹر صاحب نہ مل سکے. پھر مصروفیتوں میں بات آئی گئی ہو گئی. 5-6 روز بعد میں نے فیقے کو دیکھا تو سوچا کہ نظریں چرا کے ساتھ والی گلی میں مڑ جاؤں اور وہاں سے بھاگ نکلوں. کیوں؟ اپنے کیے کا پتہ تو ہوتا ہے نا کہ اگر میں کچھ نہیں کر سکا تو فیقے کا سامنا کیسے کروں گا. چاہا کہ میں بھاگ جاؤں ساتھ والی گلی میں، مگر فیقہ ایک لپک کر میرے پاس آیا اور بولا بابو جی سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کے کس کس احسان کا بدلہ اتاروں گا. جھوٹ نے میری ندامت کو کان سے پکڑ کر ایک طرف کر دیا. میں نے کہا خیر ہے کوئی بات نہیں، پریشان ہونے والی، اب معاملات کچھ اور ہیں. ٹھیک ہیں ہم حالات. واپس آ گیا اور پھر واپس آ گیا نا تمہارا ابا. فیقہ بولا واپس بھی آ گیا اور آپریشن بھی ہو گیا، جمعے کو پٹی کھل رہی ہے، دعا کیجئے. میں نے کہا اللہ رحم کرے گا. وہ جذبات سے کھیل رہا ہے. بابو جی نے کچھ بھی نہیں کیا اس کے لیے، اور وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ سب کچھ میرے لیے بابو جی نے کیا ہے. دعا دی میں نے کہ اللہ رحم کرے گا. پھر وہ جمعے کی شام کو آیا. جی یہ بھی ایک MCQs ہے جی کہ وہ جمعے کی شام کو آیا، فیقہ کوچوان جمعے کی شام کو آیا اور بولتے ہی زار زار رونے لگا. بابو جی غضب ہو گیا. بابو جی غضب ہو گیا. پٹی کھلی تو پتہ چلا ایک آنکھ تو گئی ہی تھی، دوسری پر بھی اثر پڑ گیا ہے. کہتے اب پہلے آپریشن کا زخم ملے تو دوسرا آپریشن ہوگا اور دوسری آنکھ کا بھی ہوگا. اب معاملات ڈبل ہو گئے ہیں. میں نے اسے تسلی دی اور اسے ساتھ لے کر سامنے ایک دکان سے ڈاکٹر جبار کو فون کیا، مگر بدقسمتی سے وہ فون پر موجود نہ تھے. پھر میں نے اس سے وعدہ کیا کہ کل جا کر ڈاکٹر جبار سے ملوں گا. وہ اسپتال میں نہ ہوئے تو انہیں گھر میں جا کر پکڑوں گا. دوسرے دن میں جا تو نہ سکا، البتہ ڈاکٹر جبار کو فون ضرور کیا. وہ پھر غائب تھے. ادھر فیقہ بھی غائب ہو گیا. شاید 2-2.5 ہفتے بعد دروازے پر دستک ہوئی. نوکر نے آ کر بتایا کہ فیقہ کوچوان آیا ہے. میں نے بھی اسے کھڑکی میں سے دیکھ لیا، بالکل ہلدی ہو رہا تھا، رنگ پیلا پڑ گیا ہوا تھا اس کا. دوڑے لگا کر پریشانی میں بیچارے کا حال خراب ہو گیا ہوا تھا. میں نے نوکر سے پوچھا کیا تم نے اسے بتا دیا ہے کہ میں موجود ہوں؟ کیونکہ بندے کو اپنے کیے کا پتہ ہوتا ہے. لہٰذا آج پھر وہ پہلے کی طرح جیسے اس دن بھاگ رہا تھا کہ میں ساتھ والی گلی میں بھاگ جاؤں، فیقے کا سامنا نہیں کر سکوں گا. آج پھر اس کے دل میں یہی ہے کہ میں پھر اس کا سامنا نہیں کر سکوں گا. تو نوکر سے کیا کہا کہ کیا تم نے اسے بتا دیا کہ میں موجود ہوں؟ نوکر بولا کہ جی ہاں. میرے منہ سے نکل گیا بڑے احمق آدمی ہو، کتنے بے وقوف آدمی ہو تم کہ تم نے اسے بتا دیا کہ میں موجود ہوں. میں نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ جاؤ کہہ دو کپڑے بدل رہے ہیں ابھی آتے ہیں. اب مجبوراً سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کا. تو عزیز طلبہ یہ جو اس سے اگلا پیرا ہے یہ بہت اہم ہے، کئی دفعہ یہ پیپر میں آ چکا ہے، تو لہٰذا اس کو ضرور دیکھیے گا کہ کپڑے تو میں نے بدل رکھے تھے، البتہ میں اپنے تیور بدلنے کی کوشش کرنے لگا، اپنے انداز کو بدلنے کی کوشش کرنے لگا. چونکہ جو غصے میں تھا، جو میں بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، اب اپنے ان تیور کو بدلنے کی کوشش کر رہا تھا.
لہٰذا پھر اچانک خیال آیا کہ کتنا چھوٹا آدمی ہوں، 2 پیسے یا 2 روپے یا چلو 2 لاکھ کی بھی بات نہیں، 2 آنکھوں کی بات ہے، اور میں جھوٹ بولے جا رہا ہوں۔ مجھے فقہ کے سامنے اعتراف کر لینا چاہیے کہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ پھر میں نے وہ فکرے سوچے جو مجھے فقہ کے سامنے اس انداز سے ادا کرنے تھے کہ اسے معلوم سچی بات بھی معلوم ہو جائے اور اسے دکھ بھی نہ ہو، میں اسے بتا سکوں کہ فقہ میں تمہارے باپ کے لیے کچھ نہیں کر سکا، لہٰذا تم مجھے معاف کر دو۔ لیکن چونکہ فقہ احسان مندی میں دبا جا رہا تھا، لہٰذا اب وہ فکرے جو میں نے سوچے تھے وہ بیان کرنے تھے، لہٰذا اب میں اس کا سامنا کرنے سے گھبرا رہا تھا، لیکن مجبوراً سامنا کرنا تو تھا۔ عزیز طلبہ، دراصل انسان کے اندر ایک ضمیر ہے جو انسان کو ہر اس کے اچھے یا برے عمل پر اسے متنبع ضرور کرتا ہے، بتا ضرور دیتا ہے کہ یہ کام تم نے اچھا کیا ہے یا برا کیا ہے۔ اور یہی ضمیر ہے جس کے سہارے سے انسان اپنی سوچ کو بدل سکتا ہے، وہ چاہے، کیونکہ وہ تو انسان کو جھنجھوڑ دیتا ہے، غلط کام کرنے پر بھی اسے جھنجھوڑ دیتا ہے، بتا دیتا ہے کہ تم نے یہ غلط کام کیا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم اپنے ضمیر کی آواز کو سلا دیں، ضمیر کی آواز کو بند کر دیں، اس کو نہ بولنے دیں، لیکن وہ بتا ضرور دیتا ہے کہ تم نے یہ کام برا کیا ہے۔ اگر اچھا کیا ہو تو پھر بھی ضمیر بتاتا ہے انسان کو کہ بھائی تم نے یہ اچھا کام کیا ہے۔ یہاں بھی یہی معاملہ ہے کہ بابو جی کا ضمیر انہیں ملامت کر رہا ہے کہ مجھے صاف صاف بتا دینا چاہیے کہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ اور پھر وہ بابو جی فکرے سوچتے ہیں جو انہیں فقہ کے سامنے بولنے ہیں تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ میں تمہارے باپ کے لیے کچھ نہیں کر سکا، لہٰذا تم مجھے معاف کر دو۔ میں باہر آیا تو فقہ بولتے ہی زار و زار رونے لگا۔ بابو جی کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اس کی آواز بھرا گئی۔ یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کے بعد پھر ڈانٹ سے، یعنی وہ بار بار یہی تکرار کیے جا رہا تھا کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں آپ کے احسانات کا بدلہ کیسے چکاؤں گا، آپ نے مجھ پہ بڑی مہربانی کی ہے۔ اس کی آواز بھرا گئی، اس کی آواز کے اندر وہ تیزی نہیں تھی بلکہ آنسوؤں سے بھری ہوئی آواز تھی اس کی۔ میرے سوچے ہوئے فکرے ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے، لڑ پڑے۔ تو میں نے سوچا تھا کہ میں اس کو بتا دوں، سچ واضح کر دوں کہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکا، لیکن یہاں فقہ کی حالت جب دیکھی ہے تو کیفیت ہی بدل گئی ہے۔ وہ میرا احسان مند ہوا جا رہا ہے، میرے احسانوں تلے دبا جا رہا ہے۔ اب میں کروں تو کیا کروں؟ وہ فکرے جو میں ادا کرنا چاہتا تھا اب اس کا موقع نہیں ہے، چونکہ بابو جی زمانہ شناس آدمی ہیں، اس لیے انہوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اب مجھے وہ فکرے ادا یہاں نہیں کرنے، چونکہ وہ موقع نہیں ہے۔ لہٰذا میں نے کہا فقہ بات یہ ہے وہ اپنی بات سنانا چاہ رہی ہیں، بات یہ ہے کہ میں تمہارے باپ کے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ لیکن آنسوؤں سے بھیگا ہوا بچوں کی طرح گول گول سرخ چہرہ لیے فقہ اٹھا اور بولا، بابو جی کچھ سمجھ میں نہیں آتا، میں شکریہ ادا کروں تو کیسے کروں؟ میں نے پہلے بھی یہ لفظ ادا کیے تھے کہ جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہے وہ رب کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔
لہٰذا انسان کو شکر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر کوئی انسان کسی پر احسان کرتا ہے تو اسے اس کا احسان مند ضرور ہونا چاہیے، لیکن احسان کرنے والے کا بھی حق بنتا ہے کہ اگر وہ کسی پر احسان کرنا چاہتا ہے تو پھر پوری ایمانداری کے ساتھ کرے۔ جس طرح بابو جی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکے اور جس پہ احسان کیا جانا ہے وہ احسان مندی کے جذبات میں دبا جا رہا ہے، لہٰذا احسان کرنے والے کو بھی یا صاحب اختیار بندے کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنے سے جو کم تر درجے والے لوگ ہیں ان کا ضرور خیال رکھے۔ تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا بچوں کی طرح گول گول سرخ چہرہ لیے فیکا اٹھا اور بولا، بابو جی کچھ سمجھ میں نہیں آتا، میں شکریہ ادا کروں تو کیسے کروں؟ میرا بابا ٹھیک ہو گیا ہے، اس کی دونوں آنکھیں ٹھیک ہو گئی ہیں، اسے بینائی اللہ نے دی ہے اور آپ نے دی ہے۔ آپ نے دی ہے یعنی آپ کی کوششوں سے یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ میرا باپ اگر ٹھیک ہوا ہے تو اس میں آپ کی کوشش ہے، آپ نے مہربانی کی، آپ نے میری سفارش کی، آپ کی سفارش سے یہ سارا کچھ ہوا، ورنہ میرا باپ تو دسمبر کی رات میں برآمدے میں پڑا ہوا تھا، اس کو تو کوئی پوچھنے بھی نہیں آتا تھا، ہمیں تو جگہ نہیں ملتی تھی کہیں، اگر نیو اسپتال میں جگہ ملی تو وہ بھی سفارش سے، اگر نرسیں دیکھنے کے لیے آئیں تو وہ بھی آپ کی سفارش سے، اگر آپریشن ہو گیا تو وہ بھی سفارش سے ہوا، لہٰذا میں آپ کے کس کس احسان کا بدلہ چکا ہوں۔ اسی بینائی اللہ نے دی ہے اور آپ نے دی ہے، آپ نے مجھے خرید لیا ہے بابو جی، قسم خدا کی میں عمر بھر آپ کا نوکر رہوں گا۔ یہاں ہمیں یہ بھی بات پتہ چلا کہ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، صراحی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ یہ اس فیکے کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ اس نے